للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اما بعد، سورہ مبارکہ بقرہ، ہماری گفتگو اسی سورہ کے ذیل میں اور اسی سورہ کی آیتوں پر ہو رہی تھی. میں نے جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی اس کو سمرائز کر کے آج کی بحث کو ہم شروع کریں کہ سورہ مبارکہ بقرہ میں جیسا کہ میں نے بار بار عرض کیا کہ پروردگار عالم نے انسان کی گویا اس دعا کا جواب دیا جو سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے خدا کی بارگاہ میں پیش کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم کے مالک ہمیں سیدھا راستہ چاہیے اور اس پر ثابت قدمی بھی چاہیے. اور اس کا جواب سورہ مبارکہ بقرہ کے آغاز میں آیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت کرے گی صاحبان تقوی کی، فکر نجات رکھنے والوں کی، جنہیں کم سے کم فکر ہو نجات کی، ان کی یہ ہدایت کرے گی. اگر کسی کو فکر ہی نہیں ہے تو پھر اس کی نجات، جب وہ نجات کے بارے میں توجہ ہی نہیں رکھتا تو پھر کوئی ہدایت کی بات نہیں ہے. دوسری کیٹیگری پروردگار نے کہی کہ وہ کافرین جو پکے کافر ہیں، اور تیسری کیٹیگری پروردگار عالم نے کی منافقین کی. اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے جب ان تینوں کو ایکسپلین کیا ہے تو اس کے بعد انسان کو مخاطب کیا ہے اور عبادت کی دعوت دی ہے، اپنی ربوبیت کو سمجھایا ہے، اور اس کے بعد سمجھایا ہے کہ تمہاری خلقت کا مقصد ہی یہ ہے کہ تم عبادت کرو اور صاحبان تقوی والی کیٹیگری کے اندر چلے جاؤ تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ، تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے ایک اور کیٹیگری ہمارے سامنے رکھی اور وہ تھی فاسقین کی. تو وہ متقین، کافرین، منافقین، اور اس کے بعد ایک کیٹیگری آ گئی فاسقین کی، جن کے بارے میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہم، کہ اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں. یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے توڑ دیتے ہیں. اور پھر تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ یفسدون فی الارض، کہ یہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. یہ کہہ کر پروردگار عالم نے اس ایک اور ٹولے کا تعارف ہمارے سامنے کروایا کہ یہ فاسقین کا گروہ ہے. اس کے بعد پھر پروردگار عالم فاسقین کے بعد جب یہ بات مکمل ہو گئی تو ایک اور دلیل ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور اس دلیل کے بعد کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. یہ وہ بات جس پر کل ہماری لاسٹ ٹائم پچھلی نشست میں ہم بات کر چکے ہیں. اور پھر پروردگار عالم نے زمین اور آسمان کی خلقت کا حوالہ دیا، اور پھر آج ہماری جو بحث شروع ہونے والی ہے وہ ہے آغاز خلقت انسان پر. کہ اب ظاہر ہے کہ انسان کی ہدایت کی بات ہو رہی ہے. یہ ساری کیٹیگری انسانوں ہی کی تو ہیں، متقین ہیں، کافرین ہیں، منافقین ہیں، فاسقین ہیں. تو ایک بڑا لاجیکل کوشچن انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ مالک یہ جو ہم انسان ہیں، ہمارا یہ آغاز ہوا کہاں سے؟ وہ پہلا شخص کون تھا کہ جو انسان کی صورت میں اس دنیا میں آیا قول مشہور کے مطابق؟ اب پروردگار عالم اس کا تذکرہ کرتا ہے ان آیتوں میں جو سورہ مبارکہ بقرہ کی آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، وہ وقت یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا، فرشتوں سے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں. اب یہاں پر ہمارے سامنے ایک تو اصطلاح آ گئی ملائکہ کی اور ایک اصطلاح آ گئی خلیفہ کی. زمین کو تو ہم جانتے ہیں، زمین تو یہی ہے. ملائکہ وہ مخلوق ہے، قرآن مجید میں ترتیب تلاوت کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو ملائکہ کا تذکرہ پہلی مرتبہ یہاں پر آیا ہے. بعد میں تو تذکرہ وہ آئے گا، مگر ترتیب تلاوت کے اعتبار سے سورہ فاتحہ میں ملائکہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا. سورہ مبارکہ بقرہ میں یہ پہلا موقع ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے ملائکہ کی لفظ کو استعمال کیا. ملک کی جمع ملائکہ، جن کو ہم فرشتے کہا کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ ان فرشتوں کے بارے میں مسکانسیپشنز رہے ہیں، غلط فہمیاں ان کے بارے میں بھی رہی ہیں. جو مشرکین عرب ہیں، مشرکین مکہ تھے، وہ ان ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں سمجھتے تھے
اور انہی کے نام پر اور انہی کی شکل و شباہت کی بنیاد پر انہوں نے بہت سی مورتیاں اور بت بنائے ہوئے تھے. لہذا یہ جو نام آپ سنتے ہیں اس زمانے کے بتوں کے، لات، منات، عزا وغیرہ، یہ سارے مؤنث نام ہیں، یہ سارے فیمنن نام ہیں، اور یہ سارے کے سارے اس زمانے میں خدا کی بیٹیاں سمجھتے ہوئے انہوں نے فرشتوں کی صورت سمجھتے ہوئے ان کو مجسمے کی شکل دی تھی اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے. تو وہ تو خیر ایک مس کانسیپشن، لیکن حقیقی معاملہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ فرشتوں کو ہم براہ راست ان آنکھوں سے تو عام طور پر نہیں دیکھ پاتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ دیکھنا کوئی لازمی امر ہے اور کوئی بھی انسان نہیں دیکھ سکتا. ظاہر ہے کہ انبیاء کے اوپر یہی فرشتے نازل ہوا کرتے تھے، جبریل علیہ السلام نازل ہوتے تھے. اسی طریقے سے انبیاء سے ہٹ کر بھی خود جناب مریم سلام اللہ علیہ، ان کا جو واقعہ سورہ آل عمران کے اندر آئے گا، سورہ مریم کے اندر آئے گا، تو ان پر بھی فرشتوں نے آ کر نازل ہو کر خطاب کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری ملائکہ ہی کے ذریعے سے دی گئی تھی. اور اسی طریقے سے جناب خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، تو بی بی کا جو لقب ہے محدثہ، تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ فرشتوں سے گفتگو کرنے والی تھی، ملائکہ سے گفتگو کرنے والی تھی، لہذا ان کو کہا گیا محدثہ. تو یہ دیکھنا کوئی ناممکن امر نہیں ہے، مگر عادی نہیں ہے، یوزول نہیں ہے، ایک کامن پریکٹس یہ نہیں ہے کہ ملائکہ آ رہے ہیں اور ان سے ملاقات ہو رہی ہے ہر ایک کی. ہاں ظاہر ہے کہ وہ ایک موقع تو ہوگا کہ جب انتقال کا وقت ہوگا تب تو ظاہر ملاقات ہوگی. پروردگار عالم ہم سب پر وہ مشکل آسان کرے اور اس ملاقات کو ہمارے لیے بابرکت قرار دے فرشتوں کے ساتھ. لیکن اس سے قطع نظر ایک جنرل پریکٹس، ایک کامن پریکٹس کیا ہے؟ کیا ملائکہ سے ہماری ملاقات ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. تو اب یہ جو ملائکہ جو مخلوق ہے وہ عام طور پر نظر نہیں آتی. پروردگار عالم کے اذن سے پروردگار عالم کے مختلف امور کو یہ انجام دیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. نوری مخلوق ہے، اس کا کوئی تعلق مادیت کے ساتھ نہیں ہے، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. جیسے ہم ہیں، ہم ایک مادہ، ایک وجود رکھتے ہیں اس طریقے کا کہ جس کو ہم میٹر کہیں. فرشتوں کا ایسا کوئی معاملہ بھی نہیں ہے. فرشتوں کے اندر ایسا سچ کوئی جذبات بھی نہیں ہے. جیسے ہم خواہشات کی بات کریں، ان کو نیند آنا، بھوک لگنا، پیاس لگنا، جنسی خواہشات ہونا، ایسا بھی کوئی معاملہ ان کا نہیں ہے. ان کے یہاں کوئی خطا کا امکان بھی نہیں ہے، ان کے پاس کسی گناہ کا امکان بھی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ گناہ اور خطا کب ہوگا؟ کہ جب وہاں پر کوئی خواہش ہو، جب کسی قسم کی کوئی شہوت ہو، تب تو ظاہر ہے کہ کوئی گناہ ہو سکتا ہے. نماز کس کی قضا ہوگی فجر کی؟ جس کو نیند آئے اور وہ نہ جاگ سکے. لیکن اگر کسی کو نیند ہی نہیں آتی ہے تو پھر وہ نماز کیوں قضا کرے گا؟ پھر آپ کہیں کہ کوئی دوسری ایکٹیویٹی ایسی ہو کہ جس میں اس کو لذت آ رہی ہو تو وہ اس میں مشغول ہو جائے اور نماز چھوڑ دے. لیکن فرشتوں کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ فرشتے ہمارے لیے کبھی بھی نمونہ عمل بھی نہیں بن سکتے. اگر آپ فرشتوں کو دیکھیں تو فرشتے ہمارے لیے کبھی بھی نمونہ عمل نہیں بن سکتے. میں آپ سے یہ کہہ کر فجر کی نماز کا مطالبہ نہیں کر سکتا کہ دیکھو جبریل علیہ السلام، گزارش یہ کر رہا تھا کہ میں آپ سے یہ کہہ کر مطالبہ نماز فجر نہیں کر سکتا کہ دیکھو جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ نماز فجر پڑھتے ہیں، لہذا تم بھی نماز فجر پڑھا کرو. اس لیے کہ جبریل علیہ السلام ان کو نیند ہی نہیں آتی ہے، جب وہ سونے کی لذت سے آشنا نہیں ہے تو ان کو رول ماڈل کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا. اگر میں یہ کہوں کہ مثلا فرشتے جو ہیں بڑے پاک دامن ہیں، وہ کبھی بھی نعوذ باللہ من ذالک کبھی بھی نامحرم کو نہیں دیکھتے، کوئی غلط نگاہ نہیں رکھتے، اور آپ بھی ان کو پیروی کریں اور ان کی طرح سے نیک کردار اختیار کریں، یہ آپ کے لیے اور میرے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتے. اگر آپ جبریل علیہ السلام سے سوال کریں کہ آپ کا دل ہے، وہ کہیں گے نہیں ہے. جب دل والے ہی نہیں ہیں تو پھر اس کے بعد ان سے یہ مطالبہ بھی کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے دل کو کنٹرول میں رکھیں یا اپنی نظروں کو کنٹرول میں رکھیں. ہاں، یہ مطالبہ کب ہو سکتا ہے؟ ایک رول ماڈل کو دکھا کر، کہ جب ہم پیغمبر اکرم کی بات کریں، مولا کی بات کریں، یہ سارے وہ افراد ہیں کہ جو انسانی جذبات کے ساتھ اس دنیا کے اندر ہیں اور پھر ان کو کنٹرول کر کے دکھاتے ہیں، لہذا وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اب آپ انسان اور ملائکہ کے اس فرق کو محسوس کیجئے تاکہ ملائکہ کے اس اعتراض کو پھر خدا نے جس طریقے سے دور کیا ہے اس کو ہم سمجھ سکیں. ملائکہ نوری مخلوق نمبر 1، مادیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں نمبر 2، ایز اے ریزلٹ کوئی خواہش نہیں، کوئی غصہ نہیں، کچھ نہیں. علم ہے، جی ہاں علم ہے. کام کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ حکم دے وہ کر دیتے ہیں.
کیا انہیں خدا سے سوال کرنے کا حق ہے؟ جی ہاں، اگر خدا حق دے تو اتنا حق ہے، اس سے زیادہ ان کو حق نہیں ہے. لہذا آپ اسی کیس کے اندر دیکھیں گے، سوال کیا، خدا نے روک دیا، وہ رک گئے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ان کو سمجھایا اور انہوں نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ مالک ہمارا علم تو اتنا ہے کہ جتنا تو نے ہمیں عطا کیا ہے. یہ ایک مقدمہ. اب اس کے بعد ذرا دیکھیے کہ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، میں بنا رہا ہوں. اب اس خلیفہ کا مطلب کیا ہوا؟ خلیفہ کا ویسے مطلب ہوتا ہے جو پیچھے آئے. مثلا ایک شخص ہے، اس کی جو اولاد ہے وہ اس کے خلف کہلاتی ہے، یعنی اس کے بعد آنے والی، اس کا ایک طرح سے وہ خلیفہ ہوتا ہے. پیغمبر اکرم کا خلیفہ یعنی پیغمبر اکرم کے بعد آنے والا، جو پیغمبر اکرم کی جگہ پر، اسی لیے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جانشین، یعنی جو اس کی جگہ پر جا کر بیٹھے اس کو کہا جائے گا جانشین، سکسیسر، خلیفہ. یہاں پر خدا کہتا ہے میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. کس کا خلیفہ؟ جب کچھ وضاحت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. میں اس کو پھیلا نہیں رہا، میں اس کو مختصراً فقط آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. پروردگار عالم نعوذ باللہ من ذالک کا انتقال ہونے والا ہے یا کسی اور جگہ پر جا رہا ہے. پروردگار عالم کے لیے زمان اور مکان یہ تو کوئی مطلب نہیں ہے، وہ تو زمانے اور مکان کا خالق ہے، تو یہ تو کوئی مطلب نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر پروردگار عالم کا وجود مادی تو ہو نہیں سکتا، مادی وجود تو نہیں ہے پروردگار. جو مادی مخلوق ہے اس کے سامنے اگر اتمام حجت خدا کرنا چاہتا ہے تو وہ کسے اس جگہ پر بٹھائے؟ ہم خدا کی اطاعت کر سکتے ہیں، ہم خدا کی اتباع نہیں کر سکتے. ان دونوں میں فرق ہے. اطاعت قول کی بھی ہو جاتی ہے، مگر اتباع کا تو مطلب ہے نقش قدم پر قدم رکھنا، فالو کرنا. توجہ کیجئے گا کہ اگر مثلا آپ کسی کو چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اس کے جو فٹ پرنٹس ہیں، جو نقش قدم ہیں، اس کے اوپر آپ بھی چلتے جائیں، یہ ہے اتباع. تو آپ اطاعت تو لفظ کی کر سکتے ہیں، لیکن اتباع کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نمونہ عمل ہو. وہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا خود اپنے آپ کو سجدہ کر کے تو نہیں دکھائے گا، خدا خود اپنی نماز پڑھ کے تو نہیں دکھائے گا، خدا خود اپنا روزہ رکھ کے تو نہیں دکھائے گا. پروردگار عالم کی جگہ پر اس دنیا میں بایمانہ، نہ کہ پروردگار عالم کی کسی کمی کی وجہ سے بلکہ اس کی شان کی بلندی کی وجہ سے، اس دنیا میں امکان نہیں ہے کہ پروردگار عالم بے نقاب ہو کر ہمارے سامنے آ جائے. یہ ناممکن ہے. یہ اس کی مشیت کے بھی خلاف ہے اور یہ ناممکن ہے. وہ کسی جہت میں نہیں ہے، وہ کسی سمت میں نہیں ہے، وہ کسی ڈائریکشن میں نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں یہاں ہے اور وہاں نہیں ہے. اسی لیے وہ قبلہ بناتا ہے، وہ خود تو اس جگہ پر بھی نہیں ہے جو خانہ کعبہ جس کو ہم کہتے ہیں. توجہ کیجیے گا. اب یہاں پر پروردگار عالم جو خلیفہ بنا رہا ہے، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس لفظ کی تشریح کرتے ہیں، فرماتے ہیں یکون حجتا لی فی ارضی علی خلقی. بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو خلیفہ ہے وہ کیا ہوگا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ حجت ہوگا میری زمین پر، میری مخلوق پر. توجہ ہے، وہ حجت ہوگا زمین پر، میری مخلوق پر. اس زمین کے اوپر جو مخلوقات آنے والی ہے ان پر اتمام حجت ہوگا میری طرف سے، جو میری مخلوق ہے اس کے لیے. اب یہ جو خلیفہ کا مطلب ہے اس میں کیا ہے؟ اسی خلیفہ کو آپ نبی، اسی خلیفہ کو آپ رسول، اسی خلیفہ کو امام، یعنی جو خدا کی حجت ہو، جو خدا کی طرف سے بندوں کے اوپر حجت ہو، وہ سب کے سب خلیفہ کے ٹائٹل کا مصداق قرار پائیں گے. اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو لفظ خلیفہ کے اندر بڑی وسعت موجود ہے جب خدا کے خلیفہ کی بات ہو رہی ہے. اس کانٹیکسٹ کو ذہن میں رکھیے گا. ہم بات کر رہے ہیں خدا کے خلیفہ کی، یعنی جو اللہ کا خلیفہ بن کر آ رہا ہے، یعنی اللہ کی حجت ہے، مقصد اتمام حجت ہے، زمین پر ہے، زمین پر موجود مخلوقات کے لیے اس کو حجت بنایا جائے گا اور اس اعتبار سے اللہ کا خلیفہ اس کو کہا جا رہا ہے. اب یہ اس کی پہلی فرد ہے جناب آدم علیہ السلام. فرشتوں کا سوال کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں قالو اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. سوال، اے پروردگار تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا، اتمام حجت کرنا ہے تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور خونریزی کرے گا. ابھی آپ پیچھے سن کر آئے کہ پروردگار عالم نے فساد فی الارض کرنے والوں کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے. فاسق فساد کرنے والا، منافق فساد کرنے والا،
وہ شخص کہ جس سے کہا جائے کہ زمین میں فساد مت کرو تو وہ کہتا ہے میں کہاں فساد کر رہا ہوں، میں تو اصلاح کر رہا ہوں۔ فرشتے یہ ساری چیزیں اینٹیسپیٹ کر رہے تھے، ان ساری چیزوں کا آئیڈیا فرشتوں کو تھا کہ یہ جو حضرت انسان ہے مادی مخلوق ہے، جذبات اس کے اندر ہیں، خواہشات اس کے اندر ہیں، غصہ اس کو آ جاتا ہے، یہ ساری گڑبڑ ساری اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اب ہوگا کیا؟ جب یہ زمین پر جائے گا تو طے کہ اس نے فساد تو کرنا ہے۔ اب انہوں نے یہ سوال رکھا خدا کے سامنے کہ مالک اتنا تو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو مخلوق تو بنا رہا ہے اس مخلوق نے جا کر کام یہ والے کرنے ہیں، تو یہ سارے نیگیٹو کام جتنے ہیں وہ فرشتے کے پاس ذہن میں موجود ہیں، فرشتہ جانتا ہے کہ یہ کام یہ کرے گا۔ اچھا، جب یہ فرشتے سوال کر رہے ہیں کہ مالک یہ تو گڑبڑ کام کرنے والے لوگ ہیں، ان میں سے تو کسی کو اگر خلیفہ بنا رہا ہے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ایک طرف ہم ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ تیری تسبیح کر رہے ہیں تیری حمد کے ساتھ۔ یہ بات آ چکی پہلے، تسبیح کا مطلب ہے خدا کے بے عیب ہونے کو بیان کرنا، حمد کا مطلب ہے خدا کی تعریف کرنا، خدا کے کمالات کو بیان کرنا۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو جب الحمدللہ رب العالمین کی ہم بات کر رہے تھے اس وقت میں نے گزارش کی تھی کہ ایک ہے سبحان اللہ اور ایک ہے الحمدللہ، اور یہ دونوں لفظ اتنے جامع ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ بے عیب ہے، ساری صفات سلبیہ اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ جو ہم صفات سلبیہ پڑھتے ہیں نا، اللہ کے اندر یہ نہیں ہے، اللہ کے اندر یہ نہیں ہے، اللہ کے اندر یہ نہیں ہے، مرکب نہیں ہے، حلول نہیں ہے، صفات زائد برذات نہیں ہے، یہ ساری وہ چیزیں جو نہیں ہیں خدا میں۔ کیوں نہیں ہے؟ خدا کی شان کے خلاف ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوں۔ یہ ہے خدا کی تسبیح کرنا، خدا کا بے عیب ہونا بیان کرنا۔ مالک تو ایسا نہیں ہے، مالک تو بے عیب ہے، مالک تیرا کوئی شریک نہیں ہے، مالک تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے، مالک تیری کوئی اولاد نہیں، اولاد ہونا تیری شان کے خلاف ہے۔ یہ ہے خدا کا بے عیب ہونا بیان کرنا۔ اور خدا کی تعریف ساری صفات ثبوتیہ وہ اس کے اندر آ گئی۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، الحمدللہ تو ٹائٹل ہو گیا۔ اللہ کی کبریائی کا بیان ہو، اللہ کے قدیم ہونے کا بیان ہو، اللہ کے حی ہونے کا بیان، وہ مرید ہے، وہ مدرک ہے، وہ متکلم ہے، وہ صادق ہے، وہ صادق الوعد ہے۔ جو جوشن کبیر کے اندر ہم صفتیں پڑھتے ہیں وہ سب کی سب جو صفات ثبوتیاں ہیں وہ سب کی سب حمد کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اب فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ فرشتے کہہ رہے ہیں مالک ایک طرف ہم ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح حمد کے ساتھ کر رہے ہیں، تیری تقدیس، تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، تیری پاکیزگی کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے تو ایک انسان بنانے جا رہا ہے، اس کی مادی خلقت ہمیں آئیڈیا دے رہی ہے پورا کہ یہ زمین کے اندر خون ریزی بھی کرے گا، فساد بھی کرے گا۔ تو ایک طرف ہمیں، ایک طرف یہ منتخب تو کسے کر رہا ہے؟ انسان کو۔ کس کے لیے؟ کہ زمین میں اسے اپنا خلیفہ قرار دے۔ یہ ہے تیرا انتخاب۔ اب میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ مالک تیرا انتخاب ہے تو غلط تو نہیں ہوگا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا، جو تو کر رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ ہے فرشتوں کا سوال پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ پروردگار کا جواب کیا ہے؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ خدا فرماتا ہے کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں خوب جانتا ہوں، علم میرے پاس ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ انی اعلم ما لا تعلمون۔ اچھا، اب یہ بات یہاں پر بھی اگر فل اسٹاپ آ جائے تو ختم ہے۔ پروردگار عالم ہے، اس کا انتخاب ہے، اس کا عہدہ ہے، وہ جس کو منتخب کرنا چاہے منتخب کر لے۔ ذالک فضل اللہ ہے یؤتی ہے من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے دے، جو سورہ جمعہ کے اندر خدا نے کہا ہی ہے۔ لیکن یہاں پر پروردگار عالم فرشتوں کی تشنگی کو دور کرتا ہے۔ وہ جو ان کا سوال ہے اس وقت اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی سے آپ اندازہ کیجئے ہر سوال اسی موقع پر جواب دیا جانا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ مناسب موقع اور محل پر وہ جواب اگر دیا جائے تو زیادہ مفید ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے اس موقع پر جواب نہیں دیا، صرف اپنے علم کا حوالہ دیا، میرا علم زیادہ ہے، مجھے معلوم ہے، تمہیں نہیں معلوم ہے۔ یہ بھی خاموش ہو گئے۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ وہ آدم علیہ السلام کا پتلا بنا لیا، روح پھونک دی، وہ سارا تذکرہ یہاں پر نہیں آیا۔ پروردگار عالم ایک ٹیسٹ رکھتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو تیار کرنے کے بعد، روح پھونکنے کے بعد ایک ٹیسٹ، اور وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ علمہ آدم الاسماء کلھا وعلم آدم الاسماء کلھا۔ اللہ نے آدم کو اسماء تعلیم کیے، سب کے سب سارے اسماء نام سکھا دیے آدم علیہ السلام کو۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اس کے بعد ان کو جن کے وہ نام تھے سامنے پیش کیا ملائکہ کے۔
ملائکہ کے سامنے رکھا. اب دیکھیے ایک ہے نام, ایک ہے مسمى, اسم اور مسمى. مثلا میں کہوں لفظ ہے ڈسٹر, یہ نام ہے, یہ اسم ہے, لفظ ہے, کس کا ہے؟ اس کا. ایک کامن ناؤن ہے, مگر اس وقت ہم اس کے لیے ایک پراپر اشارے کے ذریعے سے اس کو خاص کر رہے ہیں, یہ ڈسٹر ہے. تو ایک اسم ہے اور ایک ہے مسمى جس کا وہ نام ہے. محمد رضا یہ نام ہے, کس کا ہے؟ مثلا میرا. یہ مسمى ہے, اسم اور مسمى. پروردگار عالم فرماتا ہے علم آدم الاسماء کلھا, آدم کو اسماء تعلیم کیے اور سارے کے سارے نام ان کو سکھا دیے. ٹھیک ہے. ثم عرضہم, اس کے بعد آدم کے سامنے نہیں, ملائکہ کے سامنے. عرضہم علی الملائکہ, ملائکہ کے سامنے لا کر رکھا اور کیا کہا؟ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. اے ملائکہ اب تم بتاؤ ان کے نام. یہ مسمى تمہارے سامنے آ گئے, اب بتاؤ ان کے نام کیا ہیں. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ. یعنی یہ عجیب معاملہ ہے, اگر آپ غور فرمائیے. یعنی ظاہر ہے کہ میرے نوجوان دوست جتنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب کے سب سوچ رہے ہوں گے کہ آدم کے سامنے پیپر آؤٹ کیا اور سوال کیا فرشتوں کے سامنے, تو یہ کیا ماجرا ہے؟ اگر آدم علیہ السلام کے سامنے نام بتائے ہیں تو آدم علیہ السلام سے بھی سوال پوچھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے, ان کو تو پہلے ہی بتا دیا. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بتایا آدم کو, سوال کیا جا رہا ہے ملائکہ سے, اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ ان کے نام کیا ہیں. یہ ہوا کیا؟ یہ ہوا کیا؟ دیکھیے برادران عزیز, اس پر آپ غور فرمائیے گا. نیا اسٹوڈنٹ کون سا ہے, ملائکہ یا آدم علیہ السلام؟ ملائکہ پہلے سے ہیں, آدم علیہ السلام نئے اسٹوڈنٹ ہیں. نئی مخلوق جو ہیں وہ آدم علیہ السلام ہے, ملائکہ تو پہلے سے موجود ہیں. کیا ملائکہ کو یہ نام نہیں سکھائے گئے؟ ملائکہ کو یہ نام سکھائے گئے. جو نیا اسٹوڈنٹ ہے اسے ابھی سکھائے جا رہے ہیں. مطالبہ کس بات کا ہے؟ مطالبہ اس بات کا نہیں ہے کہ نام بتاؤ. یقین جانیے اگر نام فقط معلوم کرنے ہوتے, کہ حافظے کا امتحان ہوتا ہے نا, کہ میں آپ کو 5 چیزوں کے نام دوں اور اس کے بعد کہوں کہ بتائیے پہلا نام کون سا تھا, دوسرا کون سا تھا, تیسرا کون سا تھا, چوتھا کون سا تھا, پانچواں کون سا تھا. تو یہ حافظے کا امتحان ہے, ذہانت کا امتحان نہیں ہے, یہ ہے حافظے کا امتحان. کیا فرشتے حافظے کے امتحان میں کبھی فیل ہو سکتے ہیں؟ فرشتے حافظے کے امتحان میں, میموری کے ٹیسٹ میں کبھی فیل نہیں ہوں گے. ان کو سکھا دیا, نسیان ہے ہی نہیں, بھولنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے, میموری لوز کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. حافظے کا امتحان نہیں ہو رہا ہے یہاں پر امتحان کس چیز کا ہو رہا ہے؟ امتحان ہو رہا ہے تطبیق کا. نام بتا دیے اور اب اس کے بعد مسمى رکھے اور کہا کہ بتاؤ کس کا نام کون سا ہے. یہ نام تمہارے سامنے, وہ تمہیں بتا دیے. اب وہ افراد تمہارے سامنے لائے جا رہے ہیں, تم بتاؤ کس کا نام کون سا ہے. مثلا میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے کہا ڈسٹر, گلاس, بک, کتاب, مثلا, ٹھیک ہے, یہ 3 نام رکھ دیے. اور ان 3 ناموں کو بتانے کے بعد اب میں آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھوں اور کہوں کہ بتائیے ڈسٹر کس کو کہتے ہیں, کتاب کسے کہتے ہیں, گلاس کس کو کہتے ہیں. یہ تطبیق کرنا ہے کہ کون سا نام کس چیز کا ہے. یہ حافظے کا امتحان نہیں ہے کہ صرف رٹا ہوا بتا دینا ہے کہ آپ نے 3 نام بتائے تھے, وہ 3 نام یہ تھے. نہیں, یہ نہیں پوچھا جا رہا, یہ بتاؤ کس کا نام کون سا ہے. یہ تطبیق ہے. تطبیق کا تعلق ذہانت کے ساتھ ہے, انٹیلیجنس کے ساتھ ہے, جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں معلوم سے مجہول تک پہنچ جانا. کہ کچھ بتایا, کچھ تم سمجھے اور تم نے تطبیق کی. کیا فرشتوں کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے؟ جواب جی نہیں, یہ صلاحیت ان کے پاس نہیں ہے. یہ صلاحیت ان کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس صلاحیت کتنی ہے؟ اتنی کہ جو بتا دیا بس وہ بتا دیا. ڈو ایز ڈائریکٹڈ. بِأَمْرِهِمْ يَعْمَلُونَ. اللہ عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ. وہ اللہ کے مکرم بندے ہیں, قول خدا پر سبقت نہیں کرتے, جو حکم دے دیا اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. بس اللہ خیر صلی اللہ, یہ ان کا کام ہے. جب یہ ان کا کام ہے تو اس سے زیادہ ان سے مانگا بھی نہیں گیا ہے. بہت توجہ کیجئے گا, جب خدا نے صلاحیت نہیں دی ہے اسی لیے تو وہ فرشتے ہیں. اگر وہ صلاحیت دے دے, خواہشات بھی رکھ دے, خواہشات کے ساتھ غصہ بھی رکھ دے, غصے کے ساتھ اور دیگر لوازم بشر وہ بھی رکھ دے, اور عقل کی وہ صلاحیت بھی رکھ دے کہ جس میں معلوم سے مجہول تک انسان پہنچ جاتا ہے, تو پھر وہ فرشتہ نہیں رہے گا, وہ انسان بن جائے گا. پروردگار عالم یہی سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تم فرشتے ہو, تم سے فرشتے والا کام لیا جا رہا ہے. جس کو انسان بنایا ہے اس سے انسان والا کام مانگا جا رہا ہے. انسان سے فرشتے والا کام مانگنا ظلم ہے, اور فرشتے سے انسان والے کام کا مطالبہ کرنا غلط ہے. لہٰذا اگر ملائکہ یہ سمجھ رہے تھے
کہ ان کو زمین میں خلیفہ نامزد کیا جانا چاہیے تھا، تو یہ ان کی غلط فہمی تھی، وہ ان کی مس انڈرسٹینڈنگ تھی، ان کی ریڈنگ غلط تھی. جب ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے جو انسان کے اندر ہے تو ظاہر ہے کہ ان سے انسان کے کام کا مطالبہ بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ بات اس موقع پر ان کو سمجھ میں نہیں آئی، بعد میں پروردگار عالم نے سمجھائی، ان کو سمجھ میں آئی. اب ذرا دیکھیے، فقال انبئونی باسماء هؤلاء، پروردگار عالم نے نئے اسٹوڈنٹ آدم علیہ السلام ان کو سارے اسماء سکھائے، تعلیم کیے، اور پھر وہ جو مسمى ہے جن کے وہ نام تھے، جو روایتوں کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ پنجتن کا تذکرہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علی علیہ السلام، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، جو عالم نور میں، عالم ارواح میں جو ان کا معاملہ تھا اسے پیش کیا گیا. ظاہر ہے کہ جسم و جسمانیت کے ساتھ نہیں، عالم نور میں ان کو پیش کیا گیا اور کہا کہ بتاؤ کس کا کون سا نام ہے. یعنی میں اب اور واضح کروں، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ 5 نام ہو گئے. نام فرشتوں کو بھی سکھا دیے، نام آدم کو بھی سکھا دیے، اور اب اس کے بعد فرشتوں سے کہا گیا ان نوروں، ان انوار کو سامنے رکھ کر کہ بتاؤ کہ محمد کا نور کون سا ہے، علی کا نور کون سا ہے، فاطمہ کا نور کون سا ہے، حسن کا نور کون سا ہے، حسین کا نور کون سا ہے. وہ نہیں بتا پائے، ملائکہ نہیں بتا پائے. ان کا جواب کیا تھا؟ ان کا جواب تھا قالوا سبحانک، انہوں نے کہا سبحان مالک تو بے عیب ہے، تجھ پر کوئی الزام نہیں ہے، تو بے عیب ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو بس اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا. وہ یہ نہیں کہہ رہے، ورنہ تو ان کو سوال کرنا چاہیے تھا کہ پیپر اس کے لیے آؤٹ کیا، سوال ہم سے کر رہے ہیں. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں لا علم لنا، مالک ہمارے پاس کیا علم ہے، کوئی علم نہیں، الا صرف اتنا علم ہے جو تو نے ہم کو دیا. اب اس علم کو کیسے ایکسٹینڈ کرنا ہے، بڑھانا ہے، یہ ہمارے پاس کہاں صلاحیت ہے. انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو عزیز بھی ہے، حکیم بھی. عزیز وہی زبردست، غالب، شکست ناپذیر، اور حکیم حکمت تیرے پاس ہے، تجھے معلوم ہے کب کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، وہ تو جانتا ہے. ہم تیری حکمت پر اعتراض نہیں کر رہے، ہم تیری عزت پر، تیرے غلبے پر کوئی اعتراض نہیں کر رہے، تو بے عیب ہے، ہمارا کوئی ایسا آبجیکشن نہیں ہے. ہم تو صرف یہ تھا کہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات، ہم نے تیرے سامنے سوال رکھ دیا. اب قالا، اگلا مرحلہ، پروردگار عالم فرماتا ہے قالا یا آدم، خدا نے کہا اے آدم، انبئہم باسمائہم، اے آدم اب تم بتاؤ ان کو کہ کس کا نام کون سا ہے. یہ جو مسمى ہے ان کے ناموں کے بارے میں تم بتاؤ کہ کس کا نام کون سا ہے. فلما انبأہم باسمائہم، اور اب جب آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے، قالا، اب پروردگار عالم نے کنکلوژن دیا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا. ملائکہ سے خدا مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے انی عالم غیب السماوات والارض، کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں. یعنی تم بھی یہ نہیں جانتے، تمہارا علم محدود ہے، میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی. وہ تم چھپاتے ہو، مجھ سے تو کچھ نہیں چھپا ہوا. اب یہاں پر آپ 2-3 باتوں کی طرف توجہ کریں. خدا فرماتا ہے کیا میں نے نہیں کہا تھا. خدا نے کیا کہا تھا؟ پیچھے اعلان ہوا انی عالم ما لا تعلمون، یقیناً میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کہا تو یہ تھا. اب خدا کہتا ہے کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون. یہ کب کہا تھا خدا نے پیچھے؟ پروردگار عالم نے تو ایک جملہ یہ کوٹ کیا انی عالم ما لا تعلمون. یہ ہے رپورٹنگ، یہ ہے رپورٹنگ جس کو ہمارے اصول فقہ کے اندر جو دوست ہیں موجود وہ تائید کریں گے کہ کہا جاتا ہے نقل بالمعنی کرنا، کہ معنی کو نقل کرنا. ضروری نہیں ہے کہ آپ الفاظ کو ایز اٹ از رپورٹ کریں. ایک تو ڈائریکٹ رپورٹ، ڈائریکٹ اسپیچ اور انڈائریکٹ اسپیچ جو انگریزی کے اندر آپ پڑھتے ہیں کہ ایک ایگزیکٹلی وہی ورڈز کوٹ کر دیے، اور ایک انڈائریکٹ اسپیچ ہے. الفاظ آپ کے ہیں مگر مطلب متکلم کا ہے. جو متکلم کی مراد ہے، بولنے والے کی جو مراد ہے، اسے آپ نے اپنے الفاظ میں کوٹ کر دیا. کبھی کبھی یہ کام خود آپ اپنے بارے میں کرتے ہیں، خود آپ اپنے بارے میں کرتے ہیں. آپ نے ایک جملہ کہا، 2 4 5 جملے کہے، اور پھر آپ نے کہا میں نے وہاں کہا تھا، اور اس کے بعد آپ خلاصہ اس کا بیان کرتے ہیں مختلف الفاظ کے اندر. اس کی قرآن مجید کے اندر بھی آپ کو مثال ملے گی کہ وہاں اگر آپ دیکھیں انی عالم ما لا تعلمون، وہ خلاصہ ہے.
وہاں پر جو کوٹ کیا، یعنی قرآن مجید کے اندر کوٹ ہو رہا ہے خلاصہ جو اس موقع پر خدا نے کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ خلاصہ ایک جملے کے اندر. اس کی تفصیل کیا ہے جو پروردگار عالم یہاں پر بیان کرتا ہے. الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی عالم غیب السماوات والارض، کہ میں آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہوں، جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں. اب اس کے بعد ایک سوال اور کہ یہ جو پروردگار عالم نے کہا تھا ان کنتم صادقین، اے فرشتوں اگر تم سچے ہو تو ذرا بتاؤ کہ ان کے نام کون سے ہیں. یہ جو پروردگار عالم نے کہا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ نے کوئی جھوٹ بولا تھا؟ دیکھیے کوئی تو معیار صداقت ہے جس سے کچھ تو بات ہٹی ہے، جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے یہ کہا ان کنتم صادقین، اے ملائکہ اگر تم سچے ہو. ملائکہ کیا جھوٹ بول سکتے ہیں؟ جھوٹ بولنا تو گناہ ہے. جی نہیں، ملائکہ جھوٹ تو نہیں بول سکتے. تو پھر یہاں پر صداقت اور کذب کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ جھوٹ کا کیا مطلب ہے؟ سچ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے ملائکہ نے جو کچھ کہا تھا وہ کیا تھا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے پروردگار تو کیا ایسے کو بنائے گا جو زمین میں خون ریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا؟ یہ تو سوال ہے. سوال کے بارے میں جھوٹ اور سچ کا کوئی مطلب نہیں ہے. دیکھیے یہ گلاس ہے، یہ سچا جملہ ہے، سچ ہے. یہ جگ ہے، یہ غلط ہو گیا، یہ جھوٹ ہو گیا، کیونکہ یہ جگ نہیں ہے، یہ گلاس ہے. تو یہ جملہ جو ایک کسی اسٹیٹمنٹ کی اگر آپ بات کریں نا تو اس کے اندر تو سچ اور جھوٹ ہوتا ہے. لیکن اگر میں آپ سے سوال کروں کیا یہ گلاس ہے، تو یہ سوال سچ اور جھوٹ نہیں ہوتا ہے. سوال تو سوال ہے، میں تو جواب مانگ رہا ہوں. میں یہ کہوں کیا یہ جگ ہے، اگر میں یہ سوال کروں کیا یہ چشمہ ہے یہ گلاس، مجھے معلوم ہے، لیکن میں سوال کر رہا ہوں. اگر میں سوال کر رہا ہوں تو سوال کا کوئی تعلق سچ اور جھوٹ کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. وہ جو جواب آئے گا اس پر آپ تبصرہ کر سکتے ہیں کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ. اب آپ واپس سے ملائکہ کے اسٹیٹمنٹس کو دیکھیے، سوال کیا ہے اور اسٹیٹمنٹ کیا ہے اس کے اندر. اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور زمین میں خون ریزی کرے گا. پروردگار عالم سے سوال ہے. اچھا کیا انسان زمین کے اندر فساد نہیں کرنے والا؟ کرنے والا ہے. کیا انسان زمین میں خون ریزی نہیں کرنے والا؟ کرنے والا ہے. سوال پروردگار عالم سے ان کا یہ ہے کہ کیا ایسے کو تو بنائے گا؟ سوال ہے. دوسری بات کیا کی انہوں نے؟ نانو نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح، تیری تعریف کے ساتھ کرتے ہیں اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. کیا یہ غلط ہے؟ یہ تو بالکل ٹھیک ہے. تو اس اسٹیٹمنٹ میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. اس سوال کو آپ جھوٹ یا سچ کہہ نہیں سکتے. تو پھر وہ کیا چیز ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے یہاں پر اسٹرائک کیا ہے؟ ان کنتم صادقین، وہ ہے اس خیال کی طرف پروردگار عالم نے متوجہ کیا جو بیک آف دا مائنڈ کے اندر موجود ہے، جو ملائکہ نے اس کا اظہار بھی نہیں کیا. بٹوین دا لائنز، بین السطور فقط اس کی طرف توجہ کی ہے. اور وہ کیا ہے کہ جب ایسا ہے تو پھر حق ہمارا ہونا چاہیے نہ کہ آدم کا. یہ چیز الفاظ میں نہیں موجود ہے. اگر آپ غور کریں الفاظ میں نہیں موجود ہے. الفاظ تو صرف اتنے ہیں، ہم یہ ہیں اور یہ ہے. تو جب ایسا ہے اور ہم ایسے ہیں تو اس کے بعد پھر کیا ہونا چاہیے؟ ہم کچھ نہیں بولتے. لیکن ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہمیں خلیفہ ہونا چاہیے تھا، ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا. سمجھ میں اتنا ہم کو آتا ہے. پروردگار عالم نے فقط اس کی طرف متوجہ کیا ہے جو ان کے قصور علم کا نتیجہ ہے. قصور علم یعنی علم کی کمی کا لازمی نتیجہ. جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دیکھیے جس طریقے سے یہ انسان، اس کے اندر صلاحیت کے اعتبار سے خون ریزی کی صلاحیت ہے، فساد کی صلاحیت ہے، اسی طرح اس کے اندر وہ صلاحیت بھی تو موجود ہے کہ جس کے ذریعے یہ معلوم سے مجہول تک پہنچ سکتا ہے. لہذا پروردگار عالم نے فیصلہ کیا ایک تو آدم کی یہ صلاحیت سامنے آ جائے، 1. نمبر 2 وہ انوار سامنے آ جائیں جو بالآخر دنیا میں انسان کی صورت میں جانے والے ہیں، اور جو اصل پروردگار عالم کا مقصد ہے جانشین بنانے کا، اور وہ ہیں پنجتن اور اہل بیت. پیغمبر اکرم سمیت وہ 14 معصومین، وہ پنجتن کے جن کی وجہ سے انسان کو منتخب کیا جا رہا ہے. صحیح معنوں میں تو انسان وہی ہے کہ جن کے اندر صلاحیت حق کی ہے اور وہ حق کی صلاحیت کو بھرپور یوز کرنے والے ہیں. ان کے یہاں خواہشات کنٹرول میں، غصہ کنٹرول میں، عقل اپنے پوری معراج پر، تقوی اپنے پورے پرائم پر. یہ وہ افراد ہیں کہ جو صحیح معنوں میں انسان ہیں. تو ان کو کیوں نظر انداز کرتے ہو؟ ان کو نظر انداز مت کرو، یہ اصل ہدف ہے.
اور بطور مجموعی جو انسان کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ معلوم سے مجہول تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لہذا اس کو فرشتوں کے اوپر امتیاز دیا جا رہا ہے۔ صرف عبادت کو دیکھ کر وہ تو فرشتوں کی زیادہ ہے، صرف تسبیح و تقدیس وہ فرشتوں کی زیادہ ہے، مگر چونکہ وہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے لہذا ان کا وہ مرتبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کو بھوک نہیں لگتی، روزہ رکھے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو نیند نہیں آتی، فجر کی نماز وہ پڑھے یا مسلسل پڑھتا رہے تو اس کی وہ ویٹیج یا اس کی وہ یعنی قدر نہیں ہو سکتی۔ پروردگار عالم کی نظر میں جب دونوں چیزیں ہیں کہ انسان ایسی مخلوق ہے کہ جس کے اندر جو خود پروردگار نے کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سورہ شمس کی بہت مشہور آیت ہے کہ نفس اس کو بنایا کتنا اچھا بنایا اور اس کے اندر الہام کر دیا فسق و فجور بھی اور تقوی بھی، دونوں صلاحیتیں رکھ دی۔ فسق و فجور ملائکہ میں نہیں ہے، تقوی ملائکہ کے اندر ہے، انسان کے اندر فسق و فجور بھی ہے، تقوی بھی ہے، خواہشات بھی ہیں، غصہ بھی ہے۔ جانوروں کے اندر خواہشات، قوت غضب، غصہ غصہ سب موجود ہے مگر عقل موجود نہیں ہے، تقوی وہاں پر کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا انسان ایسا کمبینیشن ہے کہ جس کے اندر فرشتوں والی صفت بھی موجود ہے، جانوروں والی صفت بھی موجود ہے۔ اب اگر یہ جانوروں کی رکاوٹ والی صفت کی موجودگی میں فرشتوں والی صفت کو اوپر لے آئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ فرشتوں سے اوپر جائے گا، اور اگر یہ جانوروں والی صفت کو اوپر آنے کا موقع دے اور فرشتے والی صفت مغلوب ہو جائے تو یہ جانور کے برابر نہیں ہوگا، جانور سے نیچے جائے گا، اس لیے کہ اس کے پاس نہ اس بات کا پوٹینشیل تھا کہ وہ اوپر جا سکے، نہ فرشتوں کے پاس اس بات کا پوٹینشیل تھا کہ وہ نیچے جا سکے۔ انسان کے پاس دونوں پوٹینشیل رکھے اور اس کے بعد پھر اس کو اختیار کی دولت سے نوازا۔ یہ ہے انسان کا وہ اضافی وصف جس کی وجہ سے گویا اس کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا بے عیب ہے تو، اے پروردگار تو بے عیب ہے، ہمارے پاس اتنا علم ہے جتنا تو نے دیا، ڈو ایز ڈائریکٹڈ والی بات ہم تو کرتے ہیں مالک، اس کے آگے اپنے کو کچھ نہیں پتا۔ انک انت العلیم الحکیم، یقیناً تو علیم اور حکیم ہے، علیم اور حکیم کی صفتیں آئی ہیں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اس کے بعد خدا نے کہا اے آدم اب تم بتاؤ ان کے نام کیا ہیں۔ فلما انبأہم باسمائہم، اور اب جب آدم نے بتایا کہ نام کیا ہے، کس کا کون سا نام ہے، قال الم اقل لکم، تو خدا نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا انی عالم غیب السماوات والارض، کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو بھی جانتا ہوں، وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں اسے بھی جانتا ہوں کہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اس سے بھی واقف ہوں۔ یہاں پر ایک ایپیسوڈ کمپلیٹ ہو گیا، حضرت آدم علیہ السلام کا ملائکہ کا یہ معاملہ کہ جس میں ایک سوال، پروردگار عالم کی طرف سے جواب، اور اس کے بعد ایک ٹیسٹ کی صورت میں فرشتوں کو سمجھانا، یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایک بالکل دوسرا معاملہ جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ملائکہ کو حکم دیتا ہے، اور وہ حکم وہی سجدے والا ہے جو آپ نے سنا ہوا ہے، مگر وہی ترتیب تلاوت میں جو بات جیسے جیسے آتی جائے گی ہم ظاہر ہے کہ اس کو دیکھتے جائیں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا للملائکہ، کس سے کہا؟ فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، تو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستكبر وكان من الكافرین، اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہ جو یہاں پر پروردگار عالم نے کہا، الفاظ کیا کیا؟ ملائکہ، ہم ڈسکس کر چکے ملائکہ کے بارے میں۔ آدم علیہ السلام وہ پہلی مخلوق جسے زمین میں خلیفہ بنایا جا رہا ہے، ہماری بات ہوئی، ابو البشر۔ فسجدوا، سجدے کا حکم دیا، انہوں نے سجدہ کیا۔ سجدے سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ نہیں معلوم، فرشتے جو ہیں وہ تو نورانی مخلوق ہیں، کیا پتا سجدے کا کیا مطلب۔ ہاں کوئی تعظیم کا طریقہ ہے کہ جو اس وقت اختیار کیا گیا، من جملہ آیت اللہ ہادی معرفت، انہوں نے کہا نہیں معلوم، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سجدے کی کیا کیفیت تھی، مگر یہ ضرور ہے کہ تعظیم کا کوئی انداز تھا۔ ہم سجدہ کیسے کرتے ہیں خدا کو کہ کعبے کی طرف اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیں تو وہ سجدہ کہلاتا ہے، یہی ہے۔ لیکن کیا اس وقت جو ملائکہ نے سجدہ کیا اور آدم کے سامنے ان کو جھکایا گیا تو کیا یہی انداز تھا؟
کہ ان سے کہا گیا پیشانی جیسی بھی ان کی ہے اس طرح سے کہا گیا کہ جھک جاؤ اور سر اپنا زمین کے اوپر رکھ دو. میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ بعض علماء اس بات کے قائل ہوئے ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں, لیکن اکثر علماء انہوں نے کہا کہ نہیں, کتب تفاسیر اگر آپ دیکھیں گے کہا کہ نہیں سجدہ کیا, جس طرح سے ہم سجدہ کرتے ہیں بظاہر اسی طرح سے سجدہ کیا. آدم علیہ السلام ہے, آدم علیہ السلام کے سامنے وہ سجدہ ریز ہے, سجدہ کر رہے ہیں. اب پہلا سوال تو یہی آتا ہے کہ کیا غیر اللہ کو سجدہ جائز ہے یا غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں ہے. دیکھیے بنیادی طور پر ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک تو ہے عبادت, غیر اللہ کی عبادت تو کبھی جائز نہیں ہے. قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ, خدا کا یہ فیصلہ ہے عبادت صرف اس کی, ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. غیر اللہ کی عبادت تو نہیں ہو سکتی. سوال اس پر نہیں ہے کہ عبادت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, سوال یہ ہے کیا اللہ سے ہٹ کر سجدہ ہو سکتا ہے یا سجدہ نہیں ہو سکتا. اس کا تعلق ہے شریعت کے ساتھ, اس کا تعلق ہے شریعت کے ساتھ. شریعت کے احکام شریعت کے بدلنے سے تغیر پذیر ہوتے ہیں, بدلتے ہیں. ایک چیز ممکن ہے ایک شریعت میں جائز ہو اور دوسری شریعت میں اسے حرام قرار دیا جائے. سوال, سجدہ کیا ہمیشہ سے حرام رہا ہے غیر اللہ کے لیے؟ جواب جی نہیں. یہ خود اس کی مثال ہمارے سامنے ہے. ایک یہ مثال, اور دوسری مثال برادران یوسف کا سجدہ کرنا جناب یوسف علیہ السلام کو, جو سورہ یوسف کے اندر انشاءاللہ جب آئے گا تو ہم پڑھیں گے. مگر وہاں پر سجدہ کرنا, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا وہ لوگ وہاں پر عبادت کر رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی؟ جواب جی نہیں, عبادت نہیں کر رہے تھے. سجدہ کر رہے تھے؟ جواب جی ہاں سجدہ کر رہے تھے. یہاں پر جو ملائکہ سجدہ کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کو, جو انہوں نے کیا, تو یہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کی عبادت کر رہے ہیں؟ جواب جی نہیں. سجدہ کر رہے ہیں؟ جواب جی ہاں سجدہ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر پروردگار عالم نے سجدے کو تعظیم کے اظہار کے طور پر کسی موقع پر جائز قرار دیا ہو تو تعظیم کا یہ اظہار جائز قرار پائے گا. اور اگر پروردگار عالم کسی شریعت میں, جیسے کہ موجودہ شریعت میں, غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام قرار دے تو غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام قرار پائے گا. یعنی ایک ایسا فعل کہ جس کے کرنے پر انسان گناہ کا مرتکب قرار پائے گا اور عذاب کا مستحق قرار پائے گا. یہاں تک بالکل ٹھیک ہو گیا. کیا آج کے زمانے میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا لازماً اس بات کا ثبوت بنتا ہے کہ وہ اس کی عبادت کر رہا ہے؟ جواب جی نہیں, یہ ظاہر نہیں ہوتا. ممکن ہے وہ خدا سمجھ کے سجدہ کر رہا ہو, تب تو مشرک ہے, اور ممکن ہے خدا نہ سمجھ رہا ہو, تعظیم کا ایک اظہار ہو جو غلط ہے, جو گناہ ہے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ یہ کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے. دوسری بات ہوئی. اب آئیے تیسری بات کی طرف چلیں. کیا اس بات کا امکان موجود ہے کہ ایک انسان سجدہ نہ کر رہا ہو اور پھر کسی غیر خدا کو خدا سمجھ رہا ہو؟ بالکل اس بات کا امکان موجود ہے. کیا ہندو ہمیشہ مورتی کے سامنے سجدہ ریز رہتا ہے؟ نہیں. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ جب جب وہ مورتی کو سجدہ کرتا ہے تب تو مشرک ہے, اور جب سجدہ نہیں کر رہا تو مشرک نہیں ہے؟ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ شرک کا تعلق ہے عقیدے کے ساتھ. عقیدہ انسان کے دل اور دماغ کے اندر ہے, تو وہ سجدہ کرے نہ کرے, زندگی میں کبھی نہ کرے سجدہ, لیکن اگر اس کے دل میں دماغ میں عقیدہ یہ ہے کہ یہ مجسمہ, یہ خدا ہے, یہ عبادت کے لائق ہے, تو پھر وہ مشرک ہے. اس کا سجدے کے ساتھ کوئی لازم و ملزوم والا رشتہ نہیں ہے. یہ ہوا خلاصہ. اب آئیے آگے ایک اور بات کی طرف توجہ کریں. وہ بات یہ ہے کہ کیا ضروری ہے کہ اس موقع پر ہم یہ مانیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا, یا یہ مانا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کیا گیا؟ ان دو چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. بہت توجہ کیجیے گا. دیکھیے, ایک ہے کسی کو سجدہ کرنا اور ایک ہے کسی کی طرف سجدہ کرنا. ان دو میں فرق ہے. خدا کو سجدہ کرنا, کیا خدا واقعا کسی سمت میں ہے, کسی جہت میں ہے؟ خدا کسی سمت میں تو نہیں ہے. تو پھر خدا کو سجدہ کرنا ہم کسی نہ کسی سمت میں ہی تو ہیں. کہا کہ نہیں, سمت تو قبلہ ہے. قبلہ یعنی پروردگار عالم نے ایک جگہ کو مخصوص کیا کہ بھائی اس کی طرف رک کر کے سجدہ کرو, یہ قبلہ ہے, خدا نہیں ہے. مگر اس کی طرف سجدہ کرنا یہ مانا جائے گا کہ مجھ کو سجدہ کیا. جیسے آج ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم خدا کو سجدہ کرتے ہیں, مگر کس کی طرف سجدہ کرتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف. خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں. اب اگر فرض کیجئے کوئی انسان پروپیگنڈا کرنا چاہے اور کہے
کہ دیکھو یہ مسلمان سارے کے سارے بولتے ہیں کہ ہم خدا کو سجدہ کرتے ہیں. سجدہ کہاں کرتے ہیں؟ خود یہ تو یہ کالے رنگ کی ایک عمارت ہے اس کو سجدہ کرتے ہیں. نہیں، کالے رنگ کی عمارت کی طرف سجدہ کرتے ہیں، اس کی طرف سجدہ کرتے ہیں، خدا کو سجدہ کرتے ہیں. ڈائریکشن اور ہے، سجدہ کس کے لیے ہے وہ اور ہے. ان دو چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. متوجہ؟ اب یہاں پر اس قول کی طرف توجہ کیجئے جو بعض علماء نے اختیار بھی کیا اور بعض روایتیں بھی اس کے سپورٹ میں موجود ہیں. وہ یہ کہ اس موقع پر پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو قبلہ قرار دیا اور کہا کہ آدم علیہ السلام کا شرف یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو. سجدہ ہوگا خدا کو مگر آدم علیہ السلام قبلہ ہوں گے. تو جس طرح سے آج ہمارے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا ہے، اسی طرح سے فرشتوں کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو قبلہ قرار دیا گیا. اگر اس کو قبول کر لیا جائے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی باقی نہیں رہتا. ورنہ پھر وہ ساری بحث جو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش کی، ان سب کو اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک تعظیم کا اظہار، ایک شرف کا اظہار جو اس وقت پروردگار عالم نے حرام قرار نہیں دیا تھا، لہذا غیر اللہ کی تعظیم کے لیے اگر خدا نے اس طرح کی کوئی پابندی نہ رکھی ہو تو سجدے کے ذریعے سے بھی اظہار تعظیم کی جا سکتی ہے، کیا جا سکتا ہے. بہرحال اب واپس آئیے ذرا اس کے اوپر اور دیکھیے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے ملائکہ سے کہا اسجدوا، سجدہ کرو، لآدم. یہ لآدم میں جو لام ہے نا، اس لام کی وجہ سے بعض علماء نے اصرار کیا ہے کہ یہ لام بتاتا ہے کہ نہیں، آدم کی حیثیت صرف قبلے کی نہیں تھی، سجدہ بھی آدم ہی کے لیے تھا. بہرحال یہ فقط علمی ایک بحث جس کی طرف میں متوجہ کر رہا ہوں. دونوں نظریات میں نے آپ کے سامنے رکھ بھی دیے اور دونوں کے سپورٹ میں جو آرگومنٹس ہیں وہ بھی میں نے رکھ دیے اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر جسٹیفائیبل ہیں. دونوں اپنی اپنی جگہ پر جسٹیفائیبل ہیں. اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو. فسجدوا، سجدہ کیا سب نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کا مظاہرہ کیا، ایروگنس میں آ گیا کہ میں اس سے بڑھ کر ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں. وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے تھا یا کافروں میں سے ہو گیا، دونوں ترجمے ممکن ہیں اس کے. اچھا اب ذرا برادران عزیز اس ابلیس کے اوپر آ جائیے. کیا یہ ابلیس فرشتہ تھا؟ خود قرآن مجید کے اندر آیا کہ نہیں، فرشتہ نہیں تھا. کانا من الجن، وہ جنات میں سے تھا. یہ ایک اور مخلوق ہمارے سامنے آ گئی، انسان، ملائکہ، جن. یہ جن بھی آ گیا ہمارے سامنے. جن کا مطلب کیا ہے؟ ایسی مخلوق جو نظر نہ آئے. اسی لیے مجنون کو مجنون کہتے ہیں. مجنون کا مطلب کیا ہے؟ جس کی عقل زائل ہو جائے، نظر نہ آئے. عقل ویسے ہی نظر نہیں آتی ہے، یعنی اس کی عقل اس کے افعال میں بھی ظاہر نہ ہو، وہ زائل ہو گئی، غائب ہو گئی، لہذا کہا گیا مجنون. متوجہ ہے؟ لما جن علیہ اللیل. خیر چھوڑیے، اب اس کی بات کو لمبا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جنات یا جن، یہ جو مخلوق ہے نظر نہیں آتی ہے، لہذا اس کو کہا گیا جن. ٹھیک ہے؟ یہ جو مخلوق ہے آگ سے بنی ہے، انسان بنا ہے مٹی سے. ابلیس اصل نام تو اس کا تھا عزازیل، عین زے الف زے یہ اور لام، عزازیل. اس کو ابلیس کی کہا گیا کہ یہ کیا ہے؟ ابلیس کا مطلب ہے مایوس، رحمت خدا سے مایوس، یعنی رحمت خدا سے ہی مایوس ہے، لہذا اس کو کہا گیا ابلیس. یہ اس کو بعد میں کہا گیا، اصل نام ہو گیا عزازیل. اچھا یہ ابلیس کیوں بنا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار پر. اچھا اس نے جو انکار کیا تو اس کو پہلے تو یہ کہنا چاہیے تھا نا، دیکھیے برادران عزیز کہ بھائی یہ فرشتہ ہے، فرشتہ تو ہے نہیں. خدا نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ہم نے کن کے لیے یہ حکم دیا تھا؟ ملائکہ کے لیے. تو یہ پلی یہ نہیں لیتا ہے، یعنی یہاں پر تو دیکھیے بات بہت مختصر ہے مگر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر یہ واقعہ بیان ہوا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہوا ہے. یہاں پر اتنی تفصیل نہیں ہے سورہ بقرہ کے اندر، مگر باقاعدہ سوال ہے. ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک، اے ابلیس کس نے تجھے منع کیا، تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ ورنہ تو یہ بالکل بھولا بادشاہ بن کر سامنے ہٹ جاتا نا کہ بھائی ملائکہ کو حکم ہے، ملائکہ کرے نہ کرے ملائکہ سے سوال ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہوا. اس نے سجدہ نہیں کیا. ایک بات خدا نے کوشچن کیا، اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یہ شرافت سے بول دیتا مالک تو نے ملائکہ کو حکم دیا تھا، مجھے تو حکم نہیں دیا تھا، میں بھی مراد ہوں، میں اب سجدہ کر دیتا ہوں. نہیں، ایسا بھی نہیں کہا اس نے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کلیئر کہا کہ مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ مجھے بھی حکم تو دیا گیا ہے. خدا کہہ رہا ہے امر تو کا، میں نے تجھے حکم دیا تھا. تو نہ سمجھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، تجھے بھی حکم دیا تھا، اس لیے کہ ملائکہ کی صف میں تو موجود ہے.
اب ابلیس یہ کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، جو یہاں پر کہا نا ابا، انکار کیا کہ بھائی میں سجدہ نہیں کروں گا، ون واستکبرا، اور تکبر کا مظاہرہ کیا. اس کی تفصیل دوسرے مقام پر آئی کہ انا خیر منہ، میں اس کو کیوں سجدہ کروں، میں اس سے بہتر ہوں. اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. یہ ہے اس کا آرگومنٹ. پروردگار عالم کیا فرماتا ہے، آگ ہے یا مٹی ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو اس کو سجدہ کر. وہ کہتا نہیں کروں گا. کیا ہو گیا، کہ ابلیس ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا، رجیم ہو گیا، نکال دیا گیا، مردود ہو گیا. یہ ساری چیزیں اس کے مقدر میں آئیں اس کی اس حرکت کی وجہ سے. یہ اس نے اس موقع پر ایک اسٹینڈ لیا. واقعہ مکمل ہوتا ہے خلاصتاً. پروردگار عالم نے ملائکہ کو حکم دیا، ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس نے منع کیا. ابلیس نے منع کیا اور تکبر کا مظاہرہ کیا، ایروگنس، میں بڑا ہوں، میں نہیں کروں گا. پروردگار عالم فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تھا ہی کافروں میں سے. یہ کفر اس کا ظاہر ہو گیا مگر تھا کافروں میں، صف ملائکہ میں تھا. اپنی اس حرکت کی وجہ سے جو جنات کو جب عذاب کا شکار کیا جا رہا تھا، اس موقع پر ان کے درمیان رہتے ہوئے چونکہ یہ اپنی عبادت کی وجہ سے بہت معروف تھا، مشہور تھا، لہذا اسے عذاب کا اس وقت شکار نہیں کیا گیا. پک کر لیا، کہا کہ ٹھیک ہے تم ملائکہ کی صف میں رہو. ملائکہ کی صحبت میں رہنے کے باوجود اصل جو اندر معاملہ تھا وہ گڑبڑ تھا. پروردگار عالم نے اس کو ظاہر ہونے دیا. جب یہ ظاہر ہو گیا یہاں پر، اب اس کو پروردگار عالم نے گرفت میں لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ کفر کا جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، اب اس کو ظاہر ہے کہ باہر نکالنے والی کہانی ہوگی. لیکن یہاں پر آج کی حد تک ہم اپنی بات کو روکتے ہیں. یہ آیت نمبر 34 تک ہم پہنچے. پھر اس کے بعد جو حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ ہے، جنت میں ٹیمپرری ریسیڈنس، اس کے بعد جنت سے نکلنا اور زمین پر آنا، آدم علیہ السلام کو اور جناب حوا سلام اللہ علیہا ان کے ساتھ جو ابلیس کا جو میٹر رہا، معاملہ رہا، کس طریقے سے اس نے اپنی کوشش کی اور پھر بعد میں کیا نتائج نکلے، وہ انشاءاللہ اگلی جمعرات کو بات آگے بڑھائیں گے. اس وقت اس کو یہیں پر روکتے ہیں. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ مالک ہم سب کو اپنے سجدہ گزار بندوں میں شامل فرما اور ہمیں بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن مجید سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سوال اور جواب کا جو سیشن ہے اس میں اگر آپ کا پہلے کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیے. جی میں نہیں سن پا رہا ہوں آپ کا سوال. دیکھیں اس میں دو چیزیں. سوال انہوں نے یہ کیا کہ جو تکبر تھا وہ کس کے مقابلے میں تھا، آدم علیہ السلام کے مقابلے پر یا پروردگار عالم کے مقابلے پر. یہ تو طے ہے کہ اس نے خالق ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا تھا. وہ تو اس وقت بھی کہہ رہا تھا رب رب رب، تو میرا پالنے والا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا تھا. لیکن آپ دیکھیے کہ چیلنج کس کو کیا تھا. چیلنج یہ پروردگار عالم کو کر رہا ہے. آپ ایک طرف دیکھیے جو ملائکہ کا ایٹیچیوڈ تھا کہ ملائکہ نے سوال کیا، مالک سمجھ میں نہیں آیا، خدا نے جواب دے دیا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. انہوں نے کہا مالک بالکل ٹھیک ہے، ختم بات ہو گئی. اور دوسری طرف یہ ابلیس کا کیس ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اس کو سجدہ کرو اور وہ انکار کرتا ہے. انکار بھی کرتا ہے، تکبر کا مظاہرہ بھی کرتا ہے. کیا مطلب، پالنے والا تو ہے مگر تیری ججمنٹ غلط ہے. نعوذ باللہ من ذالک، تیری ججمنٹ غلط ہے. تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں، حق یہ ہے کہ یہ مجھے سجدہ کرے، میں کیوں اس کو سجدہ کروں. یہ ایروگنس تو ہے، تکبر تو ہے. یعنی پروردگار عالم کو وہ عادل نہیں مان رہا، خالق مان رہا ہے، خدا مان رہا ہے، توحید پر اس کا عقیدہ ہے ابلیس کا، مگر وہ خدا کو عادل نہیں مان رہا. یہ ظلم ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں اور مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں. وہ بہتر کون ہے، کون فیصلہ کرے گا. یعنی پروردگار عالم کی اتھارٹی کو چیلنج کیا جا رہا ہے. نمبر 2، پروردگار عالم کی ججمنٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے. اور پرنسپلی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کے جسٹس کو چیلنج کیا جا رہا ہے. اتھارٹی، ججمنٹ اینڈ جسٹس، یہ تینوں ایک ساتھ چیلنج ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ، انٹر کنیکٹڈ ہیں. تو ایروگنس بظاہر اگر آپ دیکھیں تو مقابلے میں تو یہ آیا ہے آدم علیہ السلام کے، مگر انڈائریکٹلی اس نے پروردگار عالم کو چیلنج کیا.
دیکھیے یہ سوال یہ انہوں نے کیا کہ جو شیطان نے خود کو افضل قرار دیا ابلیس نے، تو یہ ابلیس نے خود کو جو افضل قرار دیا ہے تو لاجک کیا ہے اس کے پیچھے؟ اگر معاملہ صحیح ہوتا تو وہ لاجیکل ہوتا نا، منطقی تو یہ اس وقت ہو سکتا تھا جب وہ صحیح ہوتا، جب وہ صحیح نہیں ہے تو وہ منطقی نہیں ہے، تو اس کی لاجک ہے ہی غلط. وہ تو کہہ یہ رہا ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے. اپنا اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ آگ مٹی سے افضل ہے. آگ کیوں مٹی سے افضل ہے؟ دلیل دے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ فور جو چیز گیون لینے کی ہے ایز اے ٹروتھ، وہ تو یہ ہے کہ خدا نے جب کہا ہے کہ یہ افضل ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. اس کا مطلب تمہاری جو بھی کیلکولیشن ہے ایوری تھنگ از رانگ. دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود بھی جسٹیفائی نہیں کر پا رہا ہے، یہ قیاس ہے. دیکھیے اصول کافی کی پہلی جلد اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس کے اندر چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت ابو حنیفہ کے ساتھ ایک مکالمہ ہے، ایک سے زائد مکالمے، لیکن ایک مکالمہ اس کے اندر یہ ہے کہ جس میں امام ان کو پوچھتے ہیں تم دین میں اور شریعت میں قیاس کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں میں کرتا ہوں. ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ہاں میں کرتا ہوں. امام نے جو اس پر تبصرہ کیا ہے، ایک تو اذا قیست محق الدین، جب دین میں قیاس کیا جائے تو دین کا میں خلاصہ عرض کروں بیڑا غرق ہو جاتا ہے. دین میں قیاس اگر کیا جائے یہ ایسا ہے یوں ہے تو یوں ہونا چاہیے، کیا بات ہوئی؟ یہ ایسا یہ پروردگار بتائے گا کون کیسا ہے، کس طریقے سے کرنی ہے، عبادت کیسے ہوگی، کیا طریقہ ہوگا، توقیفی ہے، خدا بتائے گا. ایک بات. امام نے دوسری بات کہی ان اول من قاس ابلیس، کہ سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ ابلیس تھا. یہ قیاس ہے، منطقی قیاس نہیں ہے. یہ وہ قیاس ہے جس کو منطق میں تمثیل کہتے ہیں، کہ اپنے طور پر ایک تکا لگا رہے ہیں آپ کے. مثال کے طور پر یہ یوں ہے میں اس طریقے سے افضل ہو گیا. یہ کیسے افضل ہو گیا؟ آگ کو بنانے والا کون؟ خدا. مٹی کو بنانے والا کون؟ خدا. آگ سے ابلیس کو بنانے والا کون؟ خدا. مٹی سے آدم کو بنانے والا کون؟ خدا. افضلیت کا اعلان کرنے والا کون؟ خدا. اور اس کے بعد تبصرہ یہ ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. یہ تکبر ہے، یہ واضح تکبر ہے. کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور پروردگار عالم کے اسٹیٹمنٹ کے بعد تو کوئی گنجائش بھی نہیں تھی. دوسرے الفاظ میں آپ خدا کو عادل نہیں مان رہے، خدا کی عدالت کا انکار کر رہے ہیں کہ پروردگار کی ججمنٹ غلط ہو گئی ہے. یہ ہے معاملہ اس کے اندر. اور کوئی؟ جی شیطان کی نظر میں خدا عادل کیوں نہیں ہے؟ اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں آیا اس لیے عادل نہیں ہے. دیکھیے سیدھی سی بات ہے کہ اگر اپنی مرضی کا فیصلہ آ جاتا تو وہ خدا کو راضی خوشی مان لیتا. میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو ہے نا. میری توجہ نہیں ہے، لیکن بات بہت روشن ہے، واضح اس کے اندر کہ آدم علیہ السلام کے مقابلے میں جو اسے مغلوب کیا گیا تو اس نے سمجھا کہ میرے ساتھ غلط ہو گیا، ظلم ہو گیا. حالانکہ یہ اس کا کہنا غلط ہے، لیکن اس نے خدا کی اتھارٹی کو چیلنج کیا. بہرحال اب یہاں پر ہم اپنی بات کو روکتے ہیں. فرمائیے. دیکھیے اب ہم اس کے اوپر کیا تبصرہ کریں، میں اس پہ کیا تبصرہ کروں؟ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. خیر آئیے اب آتے ہیں سوال کے اوپر. میں نے کچھ صفتیں گزارش کی تھیں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں اور ملائکہ کے اندر نہیں ہوتی ہیں. ان میں سے کوئی ایک صفت بیان کریں جو انسان میں ہے اور ملائکہ کے اندر نہیں ہے. اور کوئی؟ فرمائیے. نفس کی؟ زور سے بولیں. فرمائیے. تو اس میں نفس میں کیا ہوتا ہے؟ کیا یعنی کوئی مثال اور دیں گے اس کی؟ یعنی وہ کیا ایسی کیا چیز ہے کہ جس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے انسان کو؟ خواہشات کو. آسان تو بھائی تشریف لائیے اس کے اندر. محمد جی. اور کون سی ایسی صفت ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے اور ملائکہ کے اندر نہیں ہوتی ہے؟ 1 2 3. ایک منٹ جس سے پوچھیں وہ اس طریقے سے نہیں. جی لاسٹ. ذہانت انسان کے پاس جتنی ہے اتنی فرشتوں کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس یا تو بالکل نہیں ہے یا بہت محدود ہے. تشریف لائیے. صحیح بات. اللہ صلی اللہ
جو معلوم سے مجہول تک پہنچنے والی صفت ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ وآخر